السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل ہم نے بات کی تھی قرآن مجید کیا ہے، قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ وحی کیا ہوتی ہے اور وحی کسے کہتے ہیں، کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو قرآن سمجھنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ وحی کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم کوشش کرتے ہیں یہ بات سمجھنے کی کہ وحی کیا ہوتی ہے۔ وحی کی دو تعریفیں کی جاتی ہیں، دو ڈیفینیشن ہیں۔ لغوی معنی وحی کا یہ ہوتا ہے اشارہ کرنا، اور اشارہ جو ہے وہ آواز سے بھی کیا جاتا ہے، اشارہ جو ہے جسم کے اعضاء سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کوئی آواز نکال کے اشارہ کریں کسی کو، یا آپ انگلی سے اشارہ کریں، یا جسم کے کسی بھی اعضاء سے، آنکھوں سے بھی لوگ اشارہ کر دیتے ہیں۔ تو ہر وہ اشارہ جس میں کوئی بات پوشیدہ ہو وہ وحی کی کہی جاتی ہے اسے۔ تو یہ لغوی معنی ہو گیا۔ اصطلاحی معنی اللہ رب العزت کا وہ کلام جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف نازل ہو، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ وحی کی دو معنی ہیں، دو ڈیفینیشن ہیں، ایک اصطلاحی، ایک لغوی۔ لغوی بھی ہم سمجھ گئے کہ اشارہ کرنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی بھی ہم سمجھ گئے کہ انبیاء اکرام کی طرف جو اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ تو اب آئیے جو لغوی معنی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہر وہ کلام جو اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء اکرام کی طرف نازل ہوتا ہے اسے وحی کہتے ہیں، اور جو قرآن مجید ہے یہ پورا کا پورا وحی الہی ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس میں آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ وحی کا معنی اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ وحی صرف وہ کلام ہوتا ہے جو انبیاء کرام کی طرف نازل ہو، اسے ہی وحی کہتے ہیں، تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے وحی فرشتوں کی بھی طرف کی ہے، اللہ رب العزت نے وحی مدھو مکھی جو شہد بناتی ہیں ان کی طرف بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بھی طرف کی ہے۔ اور جب ہم لفظ وحی دیکھیں گے، جب ہم لفظ وحی دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے شیطان بھی وحی کرتا ہے، اور جو انسان ہیں وہ بھی وحی کرتے ہیں۔ تو آئیے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ۔ سورہ انعام آیت نمبر 113۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمن بنائے، انسانوں میں بھی اور جناتوں میں بھی، اور شیطان جو ہوتا ہے وہ ان کی طرف وحی کرتا ہے، مطلب ان لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے خلاف ہو جائیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں، اور جو ان کا مقصد ہے وہ اس مقصد کو حاصل نہ کر پائیں، اس کے تحت یہ سبھی لوگ کام کریں۔ تو شیطان نے یہاں وحی کی انسانوں کی بھی طرف کی اور جناتوں کی بھی طرف کی، تاکہ وہ انبیاء کرام کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اب آئیے دوسری آیت سے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ سورہ انعام آیت نمبر 122۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے،
اپنے دوستوں کی طرف خفیہ بات ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، پوشیدہ بات ان کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ لڑیں۔ کس سے لڑیں؟ انبیاء کرام سے وہ لوگ لڑیں اور مسلمانوں سے لڑیں۔ تو لیوحونا، یہاں بھی وحی کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، جو شیطان کی طرف سے کی جا رہی ہے، شیطان کے چیلے چپاٹوں کی طرف۔ اب آئیے ہم تیسری آیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، سورہ انفال آیت نمبر 12۔ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، ان کی طرف وحی کی کہ اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کو ثابت قدم رکھو اور ان کے ساتھ جنگ کرو، مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار سے جنگ کرو۔ تو یہ وحی جو کی جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی ہے، بٹ کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ فرشتوں کی طرف۔ تو ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وحی جو ہوتی ہے وہ فرشتوں کی طرف بھی ہوتی ہے، اور فرشتے نبی نہیں ہیں، یہ سمجھنا۔ اب آئیے ہم ایک آیت سے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، سورہ نحل آیت نمبر 68۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس مدھو مکھیوں سے، جو شہد بنانے والی جو مکھی ہوتی ہے، مدھو مکھی اسے ہم ہندوستان میں بولتے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مدھو مکھیوں تم رہنے کے لیے پہاڑوں کو اپنا گھر بنا لو، پیڑوں کو اپنا گھر بنا لو اور وہاں تم رہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے۔ کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ مدھو مکھی کی طرف، اور مدھو مکھی نبی نہیں ہے۔ اب آئیے ہم ایک اور آیت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 11۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، یہ مسجد سے، محراب سے باہر آتے ہیں اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ چپ رہو اور صبح شام اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی تسبیح، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بولو۔ یہ کیا کون وحی کر رہے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، یہ وحی کر رہے ہیں، کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنے امتیوں کی طرف۔ تو زکریا علیہ السلام خود ایک نبی ہیں، لیکن ان کی امت جو ہے وہ نبی نہیں ہے۔ تو یہاں جو وحی ہو رہی ہے ایک نبی کی طرف سے ہو رہی ہے، اور کس کی طرف ہو رہی ہے؟ ان کے امتیوں کی طرف جو نبی نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایک نبی کی طرف سے بھی وحی ہوتی ہے جو غیر نبی کی طرف ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو امت تھی وہ نبی نہیں تھی۔ اب ایک آیت اور ہم پڑھتے ہیں، اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، سورہ قصص آیت نمبر 7۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے، کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا سکتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ نبی نہیں ہیں۔ تو اللہ کی جانب سے جو وحی ہوئی، تو ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، مدھو مکھی کی بھی طرف ہوئی، فرشتوں کی بھی طرف ہوئی، حضرت موسیٰ کی والدہ جو عورت ہیں ان کی طرف بھی ہوئی، اور پھر ہم نے دیکھا وحی جو ہوتی ہے غیر اللہ کی طرف سے بھی ہوئی، شیطان کی بھی طرف سے وحی ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی طرف سے وحی ہوئی۔ تو وحی کا جو لغوی معنی ہے وہ صاف صاف یہی ہے، اشارہ کرنا، اور یہ اشارہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اب اصطلاحی معنی ہے کہ وہ کلام جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ اصطلاحی معنی مطلب شریعت کا معنی، شریعت کیا کہتی ہے؟ وحی کو۔
تو آپ کو جب قرآن کا آپ جب کبھی ترجمہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو کنفیوز مت ہونا کہ آپ یہ ان آیتوں کو آپ پڑھتے ہو تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تو سنا تھا کہ وحی اللہ کے کلام کو کہتے ہیں، لیکن یہاں تو شیطان کی طرف سے بھی وحی ہو رہی ہے، یہاں انبیاء کرام کی طرف سے بھی وحی ہو رہی ہے۔ پھر آپ یہ سوچو کہ ہم نے سنا تھا کہ وحی اسے کہتے ہیں جو انبیاء کی طرف ہو، لیکن یہاں مدھو مکھیوں کی طرف بھی وحی ہو رہی ہے، یہاں امتیوں کی طرف بھی وحی ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف بھی وحی ہو رہی ہے، تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے۔ تو آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا یہ کلیئر ہو گیا کہ ہر وحی جو ہوتی ہے وہ کلام الہی نہیں ہوتی ہے، اور ہر وحی جو ہوتی ہے وہ صرف انبیاء کرام کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، شریعت میں وحی اسے کہتے ہیں جو انبیاء علیہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نازل ہوا ہو۔ اور وحی کی صورت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم الحمد کی الف سے لے کر ناس کی سین تک پورا کا پورا وحی الہی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے گا اور آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے ویڈیوز میں ہم باتیں کریں گے کہ وحی کے اقسام کیا ہیں، ٹائپس آف وحی کیا ہے، اور وحی نازل کیسے ہوتی ہے، وحی اترتی کیسے ہے، تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔